वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब से ख्वाब के बारे में, ख्वाब की हकीकत के बारे में, ख्वाब किन बड़े लोगों ने देखे, कौन लोग उसको हकीकत के रंग में लेके आए। बैरिस्टर साहब, ख्वाब पे तो बात चलती रहेगी, ये बात तो ऐसी है जिसको जितना ज़्यादा तूल दिया जाए आगे बढ़ती जाती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या होगा, जिस पे हमारा मेन फोकस होगा? हमारे ज़हन में ये है कि हम पाकिस्तान के और मुसलमान दुनिया के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे हम बात करें। हम उन मामलात में नहीं पड़ेंगे जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहे हैं। मसलन सियासी मामला है, हम उस पर नहीं पड़ेंगे। हम ये देखेंगे कि इस सियासी अगर खराबी है तो इसके बुनियादी राज क्या हैं, सही बुनियाद क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं वही लोग, न जाने इतना जुल्म क्यों मेरी बेकसी के साथ या बेबसी के साथ। तो हमने ये देखना है कि आखिर एक ही तरह का निज़ाम थोड़ी बहुत तब्दीली से जो चल रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, इसके आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसी तरीके से हम इस बहस पे तो नहीं पड़ेंगे कि फिरकावारियत क्या होती है, शिया क्या है, सुन्नी क्या है, या हम ये भी नहीं देखेंगे कि ईसाईयत क्या है, यहूदियत क्या। हम इन बहसों में नहीं पड़ेंगे, हमारा डोमेन नहीं है। ठीक, ये हम जरूर देखेंगे कि ये जो बड़े मज़ाहिब हैं ये इंसान के लिए रहमत क्या लाते हैं, सही भलाई क्या लाते हैं। हम इसमें ये जरूर बहस करेंगे कि हमारा आखिर पाकिस्तान का अक्सर तबका गरीब है। अगर हमें बिजली नहीं मिलती, अगर हमारे बच्चे इलाज के बगैर मर जाते हैं, हमारी ख़वातीन बच्चे को जन्म देते हुए फौत हो जाती हैं, क्यों होती हैं। हम ये ज़रूर देखेंगे कि आखिर हमारे इंसानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को, देहातियों को, शहरियों को मेडिकल एड क्यों नहीं मिलती। ठीक, लेकिन हम इस पे नहीं करेंगे बहस कि इसकी बज़ाहिर वजूहात क्या हैं। हम डीप पर जरा जाके देखेंगे कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। ठीक है। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि मुसलमान दुनिया में या पाकिस्तान में अगर तशद्दुद हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम एक पीसफुल लोग थे, अच्छे भले लोग थे, अब हम क्यों दूसरे गला काटते हैं। हम ये जरूर देखेंगे इस मामले में कि हमारा मकसद में से एक मकसद जरूर होगा कि हमारे यहाँ जो फिक्री परागंदगी पाई जाती है। कोई कहता है पाकिस्तान क्यों बना, कोई कहता है पाकिस्तान के मकासद क्या थे, कोई कहता है कि इस्लाम में बंदूक उठाना लाजिम है, कोई कहता है कि अमेरिका को हमने ख़त्म कर देना है, हिंदुस्तान को हमने कश कर देना है। कुछ हम कहते हैं कि नहीं, हमने अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार कर लेनी है। हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे लिए मुनासिब क्या है। सही। तो एक लफ्ज़ में अगर मैं इसको सुमूँ तो हम ये चाहते हैं कि जो फिक्री तौर पर हमारे मसाइल हैं, हमारी जो आइडियोलॉजिकल उलझने हैं, हम जिस इंतशार का शिकार हैं, वो बुनियादी तौर पे क्या है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बुनियाद को ठीक कर लें तो इमारत अच्छी हो जाती है। सही। ईरान के एक मशहूर दानिश्वर राइटर शेख सादी का बड़ा अच्छा कौल है कि अगर मेमार इमारत की बुनियाद को टेढ़ा कर दे तो ता सुरैया मी रवत दीवार कज, कि अगर पहली ईंट टेढ़ी हो जाए उसके बाद जैसा पीसा का मीरार है ना इटली में, ऐसे उल्टा चला जाता है। तो हमने देखना यह है क्या हमारी खिश्ते अव्वल कज तो नहीं है, क्या वो टेढ़ी तो नहीं है। और हम ये समझते हैं कि वाकई मुस्लिम दुनिया में और पाकिस्तान में हमारी सोच में बुनियादी मामलात खराब हैं। तो हमने मुआशी मामलात पे बहस करनी है, हमने समाजी मामलात पे बहस करनी है, हमने कुछ हद तक मजहबी मामलात में बहस करनी है, हमने नफ्सियाती मसाइल पे बहस करनी है, समाजी रवैयों पे बहस करनी है, सियासी अदलिया के मामलात पे भी बहस करनी है। लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ेंगे। और अगर एक मामले पर कई व्यूज हैं, हम दयानतदारी से कोशिश करेंगे कि लोगों के सामने रख दें। सही। मकसद ये है कि हम एजुकेट हों, मकसद ये है कि हम मिलजुल के सोल सर्चिंग करें और जिसमें
ہم اپنی کچھ پریزنٹیشن کریں اور لوگوں کو اس میں ہم شامل کریں. تو مسلم دنیا، پاکستان کی دنیا ہمارا فوکس ہوگا، اور اس میں ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ کیا صرف عورتوں کے مسائل لینے ہیں. نہیں، عورتیں بھی ہمارا آڈینس، جنرل ہم بات کریں گے. ہم نے بچوں کے معاملات لینے ہیں صرف، نہیں، بچے بھی ہمارا آڈینس ہیں. پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی ہمارا آڈینس ہوگا، کامن مین بھی ہمارا آڈینس ہوگا. اور خاص طور پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو نئی دنیا بنانے چلے ہیں، جو یوتھ ہے، جو آپ کی ایج کی ہے، جو میری ایج کی بات کی ہے، جب میں بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو جوان کہتا ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ذہن میں رکھ کے آگے چلے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی سے خوش نہیں ہیں، صحیح، جو نئی دنیا چاہتے ہیں. ہم ان کو اس لیے نئے خواب دکھائیں گے. صحیح. سر آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کی. ایک تھوڑا سا اختلاف ہے میرا. میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک بنیادی وجوہات میں اگر کہیں خرابی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کی قوم اور پاکستان بہت زیادہ مضبوط تھا، اور اس میں بیسک جو سب سے اہم وجہ تھی اس میں تھا ہمارے بزرگوں کے، قائد اعظم علامہ اقبال کے خواب تھے جن کو حقیقت کا رنگ دیا گیا ایک پاکستان کی صورت میں. بنیاد ہماری مضبوط تھی. اگر یہ کہا جائے کہ آگے چل کر جو لیڈرشپ آئی، جو بھی لوگ آئے، انہوں نے پاکستان کو شاید آگے لے کر صحیح طریقے سے نہیں چلے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بنیادی مسائل، اس میں ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر حضرت علامہ اقبال، ویژن تو مل گیا تھا نا ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بنیاد ہماری ٹھیک تھی. ٹھیک. اقبال کا کلام کا میں طالب علم ہوں، وقت کے ساتھ ہم آپ کو میں شعر بھی سناؤں گا ان کے. یا حضرت علامہ جو تھے قائد اعظم علیہ رحمت، یہ بڑے لوگ تھے، ویژنری لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے. انہوں نے اپنی میراث سے بھی پڑھا اور دنیا کی جدید ترین اداروں میں پڑھا. اور مجھے فخر ہے کہ میں انہی بینچوں میں بیٹھا ہوں لنکن ان میں جہاں حضرت اقبال، حضرت جناح بیٹھتے تھے. میرے لیے اپنی اعزاز کی بات ہے. لیکن مسئلہ ہم جو بنیاد کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ان کا ویژن عمل میں نہیں لایا، وہ کیوں نہیں آیا؟ ان کی مبادیات کیا تھی؟ ان کی بیسک پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک. ہم ان کے ویژن کو قبول کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم بار بار ریفرنس دیں گے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں، یہ دو بڑے، یا اور ہماری پاکستان موومنٹ کے جو لیڈر تھے، یا اس سے پیچھے سید علیہ رحمت تھے، یا اس سے پیچھے علماء تھے، یا اس سے پہلے ہمارے دانشور تھے. ہمارا کنٹینیوٹی ہے نا. ہم مسلمان کوئی ایک دن کی قوم تو نہیں ہے، یا پاکستان کوئی نیا تو نہیں بن گیا. نقشہ تبدیل ہوا ہوگا لیکن قوم تو صدیوں سے رہ رہی ہے. تو ہم اس لیے کوشش کریں گے کہ اس تناظر کی روشنی میں ان کے ویژن کو جو عمل میں نہیں لایا گیا، یا کنٹمپریری فکر کو دنیا سے لے کے ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، یا ہم نے بنیادی مسائل آج تک حل نہیں کر پائے، یقیناً ہم نے نہیں کر پائے. چھپنے کی، آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبوتر جب بھی آنکھ بند کرتا ہے تو بلی اس کو کھا جاتی ہے. لہذا ہم ان کو ضرور لیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، اور اپنی خامیوں پہ نظر ڈال کے مستقبل کے لیے لاہے عمل تجویز کریں گے. صحیح، بجا فرمایا. اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا دور کا بندہ پرانے دور کے لوگوں کو بلیم کرتا ہے، اور بہت کہتے ہیں نا کہ کھلے الفاظ کے ساتھ بلیم کرتا ہے کہ پرانے وقت کے لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس بات کو بھی آپ ضرور بتائیے گا. اور یہ بتائیے کہ اس انٹینس سچویشن میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہم باتوں سے آگے نکل پائیں گے یا نہیں؟ پرانوں کی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ماضی سے جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک. ماضی کی بنیاد روٹس کی جڑ کی ہوتی ہے. کوئی درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا، تناور نہیں بن سکتا جب تک وہ جڑیں مضبوط نہ ہوں. جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا آگے جائے گا. تو ہم اپنے ماضی کو، چاہے پاکستانی علاقائی ماضی ہے، یا اسلامی ماضی ہے ہمارا، یا ہمارے علاقے کا ماضی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس میں شاندار روایات ہیں. لیکن یوتھ کا، نئے لوگوں کا یہ گلہ بھی بجا ہے کہ ان کو ہم نے، ہماری پہلی نسل نے کیا دیا. یہ ان کا گلہ بجا ہے. ہم بلیم تو نہیں کریں گے، لیکن ادب سے بتائیں گے ضرور. کوشش یوں کریں گے کہ ان سے سہو کیا ہوا، یا ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں، لیکن صرف تنقید نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ صرف تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے جو بائبل میں ہے، انجیل مقدس میں، کہ اندھیرے کو برا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، روشنی چلا دو. یہ سب سے بڑا انتقام ہے اندھیرے کے خلاف. اور ہمارے ہی پاکستان کے ایک بہت خوبصورت شاعر
جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، جی جی، اور وہ ہم کے قریب تر ہے ہماری فکر کے. کہتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے تو یہ بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو یہ بہتر تھا کہ اندھیری رات کا شکوہ کرنے سے، گلہ کرنے سے، یا پرانے لوگوں کی خامیاں بیان کرنے سے تو یہ بات بہتر تھی اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ. کہ آپ اب کیا کرو گے تنقید کر کے؟ گالیاں نکالو گے، رات کو تو کچھ ملے گا تو نہیں. بالکل. جو چھوٹی موٹی شمع، موم بتی، روشنی آپ جلا سکتے ہیں وہ جلائیں. ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ اندھیری رات اگرچہ بہت ہے، اور قرآن نے عجیب مثال دی ہے کہ ایک آدمی دریا میں ہے، گرج جاری ہے اور اندھیری ہے، اپنا ہاتھ یوں نکالتا ہے اور اس کو ہاتھ نظر نہیں آتا. صحیح. یہ اس نے ایلیگوریکلی ایک مثال دی ہے. تو اتنی واقعی اندھیرا ہمارے ہاں موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری غریب بیچارے علاج کے بغیر مر جاتے ہیں. اس سے بڑا کیا معاشرے میں تاریکی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے، ہم فکر کی نئی شمعیں جلائیں گے، ہم نئے خواب دیکھیں گے اور موم بتیاں جلائیں گے. بہت خوبصورت. اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ ہمارا نعرہ تنقید نہیں ہے بلکہ تعمیر ہے. آؤ آگے بڑھو اور جہان تازہ کی ہم تشکیل نو کریں. بجا فرمایا. آخری سوال کروں گی سر آپ سے، بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہمارے ویورز کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ضرور ابھرا ہوگا. نئی دنیا بن پائے گی یا نہیں؟ یقیناً بنے گی. دنیا میں جتنی بھی نئی دنیایں بنی ہیں، سائنس کی دنیا ہو، کچھ دیوانوں نے خواب دیکھا بنا دی. پہلے لوگ تاریکی میں رہتے تھے، علاج نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، پینسلین نہیں تھی. آج کیا ہے؟ ہر شے موجود. اسی طریقے سے آپ معاشیات میں دیکھ لیں، غربت تھی، اب دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ایپل کمپیوٹر پایا جاتا. آپ بیٹھے بیٹھے میری باتیں اس وقت کوئی چاہے امریکہ میں اسی لمحے دیکھ سکتا ہے. بالکل. ابراہم لنکن جب فوت ہوا تو ہندوستان میں 1 مہینے بعد خبر آئی. جب بل کلنٹن نے اوتھ اٹھایا اپنا، بلکہ ایکسپٹنس سپیچ کی، تو میں اپنے گھر کے ٹیلی ویژن میں BBC میں اس کو دیکھ رہا تھا. صحیح. تو گویا کہ جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا کہ ہم فاصلے سکیڑ دیں گے، سکڑ گئے. پش بٹن پہ دنیا کھڑی ہے. تو خواب تو انہوں نے اپنا پورا کر دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ بن نہیں پائے گا، یہ بنے گا اور بہت جلدی بنے گا. ہمارا فرض کیا ہے کہ اپنے حصے کی ہم نے شمع ایفرٹس کرنی ہے. بالکل. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے چینل کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم بیرسٹر صاحب کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.